حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اس وقت بھیجا جب بتوں اور شیاطین کی عبادت کی جانے لگی اور لوگ گمراہی اور ضلالت کے گھیروں میں دھنس گئے۔ تب اللہ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح یہ پہلے رسول ہوئے جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ قیامت کے روز اہل محشر بھی کہیں گے۔ اور ان سے پہلے کی 3 حضرات آدم، شیش اور ادریس پیغمبر و نبی تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگ، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کے قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے، تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی کی طرح گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو بھیجا، یعنی رسالت عطا فرمائی، تو آپ نے اپنی قوم کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بلایا اور توحید کی دعوت دی، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی بت، کسی شکل، کسی شیطان کو نہ پوجو، اور اس کے ایک ذات و خود نیت کا اعتراف کر لو، اور اس بات کی تسلیم کر لو کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں نے بھی توحید وغیرہ کی دعوت دی، اور تمام پیغمبر رسول انہی کے اہل اولاد ہیں، جیسا قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو باقی چھوڑا، یعنی حضرت نوح کے بعد کے تمام انبیاء و رسول سب انہی کی اولاد سے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی وہ خود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کے بعد کے تمام انبیاء و رسول بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کے واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔